عمر کی کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، پڑھنا چاہیے ہر ایک کو، اس سے اویئرنیس آتی ہے. دیکھیں نا، کاروبار کر سکتے ہیں، اسلام کو پھیلا سکتے ہیں، دین کو سمجھ سکتے ہیں. اب مجھے سمجھ آ گئی، اس کا قرآن مجید کی ایپ بیٹے نے ڈالا ہوا، میں قرآن کی آیتیں بھیجتا ہوں وتھ ترجمے کے ساتھ، انگلش اردو والا. دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ہم نے موٹیویٹ کیا، ہم نے کہا آپ پڑھیں، ماشاءاللہ مطلب قرآن کی بہت زیادہ نالج انہیں ہے، تو اس میں بھی وہ نوٹس لکھتے ہیں اور سب کو بھیجتے ہیں اور بہت اچھا وہ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا آپ ساتھ یہ اسٹڈیز بھی سٹارٹ کریں تو اپنی یہ بھی کور ہو جائے گی آپ کی. السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور اس کی زندہ مثال عبدالحفیظ میر صاحب ہیں، جو تقریباً 72 سال کے ہیں، اور اب جو ہے وہ میٹرک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پیپرز جو ہیں وہ ان کے قریب جو ہے وہ پیپرز دیں گے، اور پیپرز کی وہ تیاری کر رہے ہیں. تو بڑی موٹیویشن ہے اپنے آپ میں عبدالحفیظ میر صاحب. تو ان کے پاس میں آئی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں، ان سے جاننے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے اتنے عرصے بعد دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف ان کا رجحان گیا ہے، یہ کس طرح گیا ہے، کس نے انہیں اتنی موٹیویشن دی ہے، اور ان کو کون سا سبجیکٹ مشکل لگتا ہے، کون سا آسان لگتا ہے. آج کل کی جنریشن کے ساتھ جو ہے وہ یہ جاتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں میٹرک کی، تو انہیں کیسا فیل ہوتا ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں، اور ان کی ٹیچر سے بھی ہم آپ کو ملوائیں گے جو ان کی بہو ہیں اور ان کو پڑھائی میں مدد کرتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم حفیظ صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. سر، آپ کی ایج جو ہے وہ تقریباً 72 سال ہے، 1950 کی آپ کی پیدائش ہے بقول آپ کے. اب جو ہے وہ میٹرک کی تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ کیا سٹوری ہے؟ اصل میں مجھے بچپن میں شوق تھا، لیکن حالات اس قسم کے ہو گئے تھے تو آگے پڑھائی جاری نہیں ہو سکتی. 4 بہنیں تھیں، 3 بھائی تھے. والد صاحب جلدی ریٹائر ہو گئے تھے، پی او ایف میں ہوتے تھے، آرڈننس فیکٹری میں. 64 میں ریٹائر ہو گئے تھے. پھر ہمیں محنت مزدوریاں کرنی پڑیں. میں نے سلائی مشین کا کام سیکھا، پھر 10 سال سنگر کمپنی میں کام کیا ایز اے میکینک. پھر اپنی شاپ میں نے کھولی کھڈا مارکیٹ میں، ریپیئرنگس. کوئی 28 سال تقریباً رکھی میں نے دکان. مجھے بتائیں کہ آپ کے والد صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے انہوں نے آپ کے لیے بہت محنت کی، وہ بھی پڑھے لکھے تھے، اور آپ نے جو اپنی پڑھائی کچھ ظاہر ہے پاکستان ایک تو سب کانٹیننٹ بھی ہو گیا نا، وہ بھی ہو گیا، ہجرت بھی ہو گئی جو ہے وہ ہندوستان سے پاکستان آنا، وہ بھی ایک الگ سفر ہے آپ کا. تو اب جو ہے وہ دوبارہ سے آپ پڑھائی شروع کر رہے ہیں، آج کل کے دور میں کر رہے ہیں، تو کیسا فیل ہوتا ہے جو اپنے کلاس فیلوز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ کیا مطلب دوستیاں ہیں آپ کی؟ نہیں، وہ مجھے دیکھ کے بڑے عجیب سا نظروں سے دیکھتے، بڑے خوش بھی ہوتے ہیں. انکل اس ایج میں آپ پڑھ رہے ہیں. میں کہ پڑھنا چاہیے، پڑھائی کی کوئی قید نہیں، عمر کی قید نہیں ہے. اسے اویئرنیس آتی ہے، آپ حق اور باطل میں تمیز کر سکیں گے، اور کاروبار کر سکیں گے، بزنس کر سکتے ہیں. آپ ٹیلی فون یوز کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، قرآن کی آیتیں آپ سینڈ کر سکتے ہیں. بیسک چیز ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے قرآن میننگ کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں. پڑھائی اس لیے ہوتی ہے تاکہ ہم قوم اور ملک کی خدمت کریں. آپ نے جو ہے وہ اس عمر میں اس چیز کو جو ہے وہ اس کی طرف آپ کا رجحان گیا، تو مجھے بتائیں آپ کو موٹیویٹ کس نے کیا ہے؟ آپ کے بچے، ان کے جو بچے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ تمام جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. یہ خود بتائیں گے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں. اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں، اور مجھے بتائیں کہ موٹیویٹ کس نے کیا آپ کو کہ پڑھائی کی طرف دوبارہ جو ہے؟ کامران میر ماشاءاللہ علامہ اقبال میں 17 گریڈ میں، اس پی ایچ ڈی بھی ساتھ کر رہا ہے، کمپلیٹ ہونے والا. تو اس نے کہا ابو آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا بالکل پڑھوں گا. اس نے مجھے داخلہ کرایا. اور ایک بیٹا ماشاءاللہ ایم بی اے کیا ہے، وہ باہر ہے، کامران سلیمان میر. یہ کامران میر یہ علامہ اقبال یونیورسٹی میں ہوتے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور بہو بھی مجھے سمجھا دیتی ہے، اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے وہ اپنا ٹائم نکال کے مجھے پڑھا دیتی ہے. اور بیٹی میری بگن ہاؤس میں پڑھاتی ہے، وہ بھی آتی ہے ہفتے میں ایک دفعہ، وہ بھی مجھے انشاءاللہ پڑھا دیتی ہے، گائیڈ کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. مطلب آپ کے ٹیچر جو ہیں وہ آپ کے بچے ہیں؟ بالکل. کیسا
फील होता है जब आपको बच्चे पढ़ा रहे हो? अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। पोते पोतियाँ भी बैठ जाते हैं, वो भी अपना कागज़ पेंसिल ले कर आते हैं, उनको भी अपना देखते हैं, दादा हम ये लिखेंगे, हम भी लिखेंगे। छोटी अपना मिन्हा मीर अच्छा, ये बड़ी एक मुझे यूनिक और अच्छी चीज़ लगी है कि आपके बच्चे जो हैं वो सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। किसी ने MBA की कर रखा है, लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी हैं, बिकन हाउस में इनकी बेटी पढ़ाती हैं और दूसरी बेटी इनकी दुबई में होती हैं। तो आपके तमाम बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। जब वो पढ़ रहे थे तो आपको दिल करता था कि मैं भी जो है वो शायद मैं नहीं पढ़ पाया तो ये जो है वो पढ़ें। जब आपके बच्चे पढ़ रहे थे तो आपका क्या दिल करता? नहीं, उस वक्त तो मैं महसूस कर रहा था पढ़ना चाहिए, लेकिन हालात ने इजाज़त नहीं दी ना। अब मैं जब दुकान मेरी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, मैं कहा चलो पढ़ाई अच्छी चीज़ है, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए हर एक को। इससे अवेयरनेस आती है, देखो ना, कारोबार कर सकते हैं, इस्लाम को फैला सकते हैं, दीन को समझ सकते हैं। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी आपके कितने जो है वो सेमेस्टर हो गए हैं और पेपर्स आपके कब जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं? अभी एक सेमेस्टर मैंने भेज दिए, ये भी भेज दिए मैंने। वो पहले था मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात, वो मैंने पेपर दे दिए अभी। हाँ, अच्छा हुआ। हाँ हाँ, जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं कि हाँ अच्छा हुआ है, या पेपर्स में जो है वो तैयारी बिल्कुल ऑन स्पॉट करते हैं। तो आपने तैयारी शुरू से की थी या बस पेपर के दूसरे तीसरे दिन? नहीं, ऐसा ऐसा करता रहता हूँ। हाँ हाँ, हो जाती है। जब कोई चीज़ ना समझे बहू बता देती है। हाँ, तो वो आपकी डांटती भी है आपको? नहीं नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, मुश्किल कौन सा लगता है? मुश्किल मैथ मुझे मुश्किल लगता है बहुत। हाँ, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है, बहुत समझा देती है। और आसान कौन सा लगता है? आसान जो है ना, उर्दू, इस्लामियात वगैरह। इंग्लिश भी दरमियानी किस्म की। इंग्लिश जो है वो दरमियानी किस्म की है। तो चलें, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो है वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। इनकी जो है वो टीचर यानी इनकी बहू जो इन्हें पढ़ाई में मदद करती हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगी। अंकल, आजकल ये पढ़ाई की हम लोग बचपन से सुन रहे आ रहे हैं और हमेशा सुनते हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ाई जो है वो हर लेवल पे आप सीखते ही रहते हैं और आप जो है वो एक बड़ी मोटिवेशन है उन लोगों के लिए। पढ़ाई की अब मुझे समझ आ गई। इसका कुरान मजीद की ऐप बेटे ने डाला हुआ, मैं कुरान की आयतें भेजता हूँ विद तर्जमे के साथ, इंग्लिश उर्दू वाला। लोग ख़ानदान में भेजता हूँ, डॉक्टर ज़हरी साहब को भेजता हूँ, माशाल्लाह अच्छे हैं, वो मेरे फ्रेंड भी बन गए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप पढ़ रहे हैं और तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? बच्चों के अलावा लोग आपको मतलब किस तरह देखते हैं, लोगों का रिएक्शन क्या है? नहीं, माशाल्लाह लोग देखते हैं, अच्छे खुश होते हैं, कहते अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, खुश होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और कि मैट्रिक के बाद क्या इरादा है आपका? आपने जो है वो पढ़ाई मज़ीद कंटिन्यू करनी है या मैट्रिक? अभी इसमें कोई डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं कुरान पाक के बारे में भी रिसर्च करता रहता हूँ, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने मार्क्स लेने का इरादा है? अच्छे मार्क्स लेने का इरादा है या बस पास हो जाओ? इरादा तो है 6 मार्क लेने का। कितने ले लेंगे? ये मैं कुछ कह नहीं सकता। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जो है वो मज़ीद कामयाब करे और मज़ीद जो है वो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। अभी मैं मिलवाती हूँ आपको इनकी बहू से जो इन्हें पढ़ाई में मदद करते हैं। नाज़रीन, अब्दुल हफीज़ मीर साहब की टीचर और उनकी बहू से मैंने कहा था कि आपको मिलवाऊंगी, तो उनसे जानते हैं कि उनके स्टूडेंट कैसे हैं पढ़ाई में। मैम, मुझे बताएं कि सबसे पहले तो मुझे अपने ससुर के बारे में बताएं कि वो इस उम्र में जो है वो मैट्रिक कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इन्हें मोटिवेट किया, आप उनकी क्या फीलिंग्स? जी, हमने मोटिवेट किया, हमने कहा आप पढ़ें, माशाल्लाह मतलब कुरान की बहुत ज़्यादा नॉलेज इन्हें है, तो उसमें भी वो नोट्स लिखते हैं और सबको भेजते हैं और बहुत अच्छा वो करते हैं। तो हमने कहा आप साथ ये स्टडीज़ भी स्टार्ट करें तो अपनी ये भी कवर हो जाएगी आपकी। तो किया मोटिवेट, तो अल्लाह का शुक्र है वो करने भी लग गए हैं। हाँ जी, कर रहे हैं। स्टूडेंट, आप खुद भी टीचर हैं, पढ़ाती हैं, तो आजकल के स्टूडेंट्स में और इनमें क्या फ़र्क लगता है? हाँ, फ़र्क तो है, ज़ाहिर बात है। एक एज के लिहाज से जब बच्चा पढ़ता हुआ आ रहा होता है तो वो उसका एक डिफरेंट होता है। तो अब्बू भी माशाल्लाह समझ लेते हैं जल्दी, लेकिन ज़रा दोबारा से फोकस होना ज़रा टाइम ले रहा होता है। हाँ जी, लेकिन फिर भी हाँ, उम्र का भी तकाज़ा है, ज़ाहिर बात है, लेकिन अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, आप जो है वो इन्हें पढ़ाती हैं, तो कौन से सब्जेक्ट में आपको लगता है कि ये जो है वो थोड़ा वीक लगता है?
اردو کے سبجیکٹس ابو بہت ہی کم ہیلپ لیتے ہیں کیونکہ اسلامیات اور معاشرت علوم اردو یہ سارا ابو نے خود ہی کیا ماشاءاللہ خود ہی کور کیا سارا. میتھس میں ان کو ہیلپ چاہیے تھی ظاہری بات ہے میتھس اب تو اتنی ایڈوانس میتھس آئی ہوئی ہے کہ مشکل ہے تو اس میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں. ان کو اسائنمنٹ میں بھی ہیلپ کی اور ابھی بھی وہ ہم نے ٹائم رکھا ہوا ہے کچھ تھوڑا سا دن میں تو میں اپنے بچوں سے فارغ ہو کے تھوڑا سا ٹائم نکالتی ہوں اور ابو بھی نکالتے ہیں اپنی روزمرہ کی لائف سے ذرا سا. کیسا فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں جو بالکل الگ جنریشن ہے اور دوسری طرف اپنے سسر کو پڑھا رہی ہیں جو بالکل الگ جنریشن؟ نہیں دراصل وہ بوڑھا بھی ایک بچہ ہی ہوتا ہے نا. جس طرح بچوں کے ایک نئے کانسیپٹ کلیئر کرنے ہوتے ہیں اس طرح ابو کے بھی کانسیپٹ کلیئر کر رہی ہوتی ہوں. تو ہم تو بہت سی چیزیں ڈفرینٹ چیزیں لے کے جیسا پینسلز ایون اینڈ آڈ کا بتانا تھا تو وہ ڈفرینٹ چیزیں لے کے ایون یہ کاؤنٹ کریں ایون ہے یہ آڈ ہے. پھر اسی طرح ہم لوگوں نے سیٹس ابو کو بتانے تھے تو وہ باقاعدہ میں نے سبزیوں کے نام لکھ کے ابو کو بتایا کہ دیکھیں ہم نے کھانا پکانا ہے تو اس طرح سیٹس بنانے ہیں ہم نے. تو اس طرح کر کے ابو کو ذرا روزمرہ کی چیزوں کو لے کے میں نے ابو کو سمجھاتی ہوں کہ پریکٹیکل کرتی ہیں نا ڈیمو بتاتی ہیں تاکہ انہیں ایزیلی ہاں جی پورا ڈیمو کیا جاتا ہے تاکہ ابو کو سمجھ آ جائے. تو شکر ہے سمجھ لیتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ بھی ابو کہہ رہے ہوں کہ نہیں دوبارہ اگین یہ ہے جو مجھے سمجھانا ہے تو باقی شکر اللہ کا کر لیتے ہیں. یہ بہت یہ خود بھی بڑی موٹیویشن ہے نا اپنے آپ میں کہ یہ نکلیں اور انہوں نے کہا کہ میں خود جو ہے وہ پڑھائی کو کنٹینیو کروں اور آپ کی سپورٹ بھی انہیں حاصل تھی. تو کچھ کہنا چاہیں گی جو لوگ پڑھائی کو کنٹینیو نہیں کر پائے کیونکہ پڑھائی کی تو کوئی عمر نہیں ہوتی آپ کسی وقت بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے؟ جی ضرور آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم لوگوں نے اس لائف میں جب رہتے ہیں تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے تاکہ ہم آگے سیکھیں اور زیادہ ہاں جی سروائیو کر سکیں اچھے طریقے سے. تو ہاں ضرور پڑھیں اور اپنی نالج میں اضافہ کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.